نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سورہ نساء کا خلاصہ بیان ہو رہا تھا۔ سورہ نساء کے اس 17ویں رکوع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اہم ہی اصول اور قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اس کے لیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پھرنے دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر وہ جدھر بھی جانا چاہتا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِيهِ جہنم، آخرت میں ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ بڑا ایک اہم اصول اور ضابطہ ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے راستے کو یا اس کی نافرمانی کرنے کی ایک مسلمان کو قطعاً اجازت نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شور نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، خاموش، ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، شور نہیں کرو۔ آگے آ جاؤ سارے بچے، ادھر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آؤ سارے، یہاں بیٹھو، آگے آ جاؤ۔ اچھا، اس آیت میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے امت کا جو مجموعی لحاظ سے جو فیصلہ ہو اس کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ امت جو ہے وہ امت کا فیصلہ کیا ہے مجموعی لحاظ سے، تو یہ اجماع امت جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس آیت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد پھر آگے 18واں رکوع ہے۔ اس 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک تقریر کا ذکر کیا، ابلیس کی، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی تھی اس وقت کہ جب وہ مردود ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ جو مشرکین ہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دیویوں کو، دیویاں بنائی ہوئی تھیں ان کو پکارتے ہیں، وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ سرکش شیطان جو ہے اس کو پکارتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس قسم کی کلمات، دعائیں، منتر، اس قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں جن میں شیطان کو پکارا گیا ہوتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شیطان ابلیس پر۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے اللہ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ضرور بضرور انسانوں میں سے کچھ اپنا حصہ بھی نکالوں گا، یعنی کچھ لوگوں کو میں اپنے ساتھ بھی ملاؤں گا۔ یہ اس نے اعلان کیا تھا، کس طرح ملاؤں گا، کیا کروں گا؟ اس نے پھر اپنے حربے بتائے تھے، ان میں سے ایک کیا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو میں لوگوں کو ہدایت کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر چلاؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں لوگوں کو امیدیں دلاؤں گا، لوگوں کو امیدوں کے پیچھے چلاؤں گا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے چلاؤں گا۔ لوگ بس امیدیں جو ہے وہ قائم ہوگی کہ بس ایسا ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امیدوں پر سارے وہ چل رہے ہوں گے، کوئی عملی اقدام نہیں کریں گے۔ نمبر 3، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں لوگوں کو یہ سکھاؤں گا، ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ غلط عقائد اور نظریے کے ساتھ جانوروں کے کان کاٹیں۔ یعنی یہ ایک مثال دی ہے جانوروں کان کاٹنے کی کہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ عجیب و غریب قسم کے توہمات، بدعات اور غلط نظریات کی وجہ سے جانوروں کے کان کاٹ کے چھوڑ دیتے تھے، اگر اس کا کان کاٹیں گے تو یہ ہوگا، تو یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ تو آج کل اس کی اور بہت ساری شکلیں بن گئی ہیں،
ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، چوتھی چیز یہ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے ہر چیز کو جس تخلیق پر پیدا کیا ہے، یعنی فطرت پر پیدا کیا ہے، میں لوگوں کو فطرت سے ہٹاؤں گا۔ فطرت سے ہٹانے کی کیا صورتیں؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرد کی فطرت ہوتی ہے، اللہ نے مرد کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، عورت کی ایک الگ فطرت ہوتی ہے، اس کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں کو ان کی اصل تخلیق اور فطرت سے ہٹانا، اس میں ایک چیز المفسرین نے یہ لکھی ہے کہ داڑھی بھی ہے، کہ مرد کی فطرت اور تخلیق اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، اور عورت کا یہ ہے کہ اس کی نہیں ہوتی۔ تو آج کل عورتیں جو ہے اس قسم کا لباس پہنتی ہیں، اپنا حلیہ اس قسم کا بناتی ہیں، چلن اس قسم کا بناتی ہیں جو مردوں کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تخلیق اور فطرت سے ہٹ کر بات ہوئی۔ اسی طرح مفسرین نے کہا کہ داڑھی کو منڈانا یہ بھی تخلیق اور فطرت سے ہٹ کر بات ہے، کیونکہ جتنے بھی بعض سنتیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی نبی نے نہیں چھوڑی، ان میں سے 3-4 ایسی سنتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر نبی نے ان پر عمل کیا ہے۔ ان میں سے ایک مسواک ہے اور ایک ان میں سے داڑھی بھی ہے۔ تو یہ کسی نبی نے اس سنت ہر نبی نے اس سنت کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فطرت سے ہٹ کریں۔ تو یہ سارے اعلانات شیطان نے کیے تھے اللہ کے سامنے کہ میں لوگوں کو ان طریقوں سے گمراہ کر کے ان کو خراب کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے اور امیدیں اور اس کا راستہ اور سب کچھ جو ہے یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔